اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ جس طرح میں بیان کروں گا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے اور اسی طرح پڑھ کے آپ نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ میرے اللہ کی رحمتوں کی بارش کس طرح آپ پہ ہوتی ہے۔ میرے بچوں، کسی بھی وظیفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام بھی ناممکن ہو یا نہ ہونے والا ہو وہ ہو جائے۔ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی درخت کو کاٹنا شروع کریں گے تو آپ اس کے ایک ہی حصے پہ بار بار ضرب لگائیں گے تو وہ کٹے گا جلدی۔ جیسے آپ اس کو جڑ سے ماریں گے کلہاڑی کے ساتھ، اگر اس پہ آپ ضربے لگائیں گے تو وہ بہت جلدی درخت جو ہے وہ کٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے پورے تنے پر کلہاڑی سے وار کرتے رہیں گے یا آرے سے کاٹتے رہیں گے تو وہ نہیں گرے گا۔ وظیفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے آپ نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا اثر، اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ عملیات ہوتے ہیں اور وظائف ہوتے ہیں تو ان کو پڑھنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ان کے پڑھنے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، تو میں آپ کو وہی بیان کرتا ہوں، ورنہ قرآن سبھی جانتے ہیں اور قرآن میں سب کچھ ہے، یہ کوئی جانتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ سورہ جمعہ کا ہے۔ سورہ جمعہ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے اور یہ نمبر حساب سے قرآن مجید کی 62 نمبر سورت ہے اور اس کی جو آیت ہے یہ 11 نمبر آیت ہیں اور اس کے آخری ورس جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین، اور اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا اللہ وہ ہے جو کافر کو بھی رزق دیتا ہے اور مسلمان کو بھی، صرف ہمارے مانگنے میں فرق ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج والے وظیفے پہ آپ عمل کیجئے گا تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کس طرح رزق کی بارش کرتا ہے۔ اور ایک بات، انسان اللہ کے دینے سے ہی اپنا پیٹ بھرتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو دے تو کب تک دے گا؟ اور میرا اللہ ہماری پیدائش سے لے کر ہمارے مرنے تک رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے، وہ تھوڑا ہو یا چاہے زیادہ ہو، لیکن وظائف اور عملیات کا مقصد اور ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے مانگیں اور وہ ہمارے رزق میں بہت زیادہ فراوانی عطا کر دیتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور بے شک میرے اللہ کی ذات ہی ہے جو سب سے بہترین رزق دینے والی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ میرے اللہ کی طاقت اور میرے اللہ کی رحمت کیسی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، اور میرا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور میرے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی، ہوا، پانی، جنات، پرندوں چرندوں سبھی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی۔ تو ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ سے کہ یا اللہ تو نے مجھے بہت بڑی حکومت دی ہے، میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں 1 سال کے لیے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا اے سلیمان یہ تیرا کام نہیں ہے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ 1 مہینہ؟ تو پھر فرمایا میرے اللہ نے سلیمان یہ تیرا کام نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ صرف 1 دن؟ تو میرے اللہ نے فرمایا سلیمان یہ تیرا کام نہیں ہے اور تیرے بس کا بھی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے یا اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں تیری مخلوق کی 1 دن کی دعوت کروں۔ تو میرے اللہ نے اجازت دی۔ میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ ہمارا ذہن یہ بناتے ہیں کہ صرف اللہ ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروانے شروع کر دیے
اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ ٹھنڈی ہو کر چل کہ کھانے خراب نہ ہوں، کہ اور اتنا لمبا دسترخوان بچھایا کہ اگر ایک طرف سے چلنا شروع کریں تو 1 مہینے چلنے کے بعد وہ دسترخوان ختم ہوتا۔ اتنا طویل دسترخوان تھا جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانے سجائے ہوئے تھے۔ تو جب کھانا مکمل تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے کہا، یا اللہ کھانا تیار ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا، کس کو پہلے کھلاؤ گے، زمین والوں کو یا پانی والوں کو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، پہلے پانی والوں کو کھلا دوں، پھر فارغ ہو کر زمین والوں کو کھلا دوں گا۔ تو میرے اللہ نے پہلے سمندر والوں کو حکم دیا، تو میرے اللہ کے حکم سے سمندر سے ایک مچھلی نے سر نکالا اور وہ کہنے لگی کہ سلیمان علیہ السلام، سنا ہے کہ آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ تو کہنے لگے، صرف تم نہیں سارے ہی ہو۔ تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے پہلے مجھے کھلا دیں۔ تو آپ نے کہا، آ جاؤ۔ تو اب اس مچھلی نے ایک طرف سے اپنا منہ کھولا اور کھانا شروع ہو گئی، اور وہ مچھلی برتنوں سمیت ہر چیز کھانا شروع ہو گئی۔ بہت بڑے بڑے برتن تھے، دیگیں تھی، وہ ساری اپنے اندر ڈالتی گئی کھانوں سمیت، اور اس مچھلی نے سارا دسترخوان اپنے پیٹ میں ڈال لیا۔ اور جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، حضرت کچھ اور بھی پیش کریں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، تم تو باقیوں کا بھی کھا گئی ہو، میں کہاں سے تم کو اور پیش کروں؟ تو یہ سن کر وہ مچھلی کہنے لگی، سلیمان تیرے رب نے کہا تھا نا یہ تیرا کام نہیں ہے، آج میں صرف آپ کی وجہ سے بھوکی واپس جا رہی ہوں۔ میرا اللہ مجھے ایسے روزانہ 3 لقمے کھلاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز بچوں، پہلی ہماری بنیاد یہی ہے کہ پالنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، رزق اللہ دیتا ہے، پیسے سے نہیں، دکان سے نہیں، کاروبار سے نہیں، زمینداری سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، رزق میرے اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ اس کے خزانے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ آپ صرف یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو پیش کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بادشاہت عطا کی، اور انہوں نے کتنے مہینے لگا کر اور انسانوں اور جنات سے کام لے کر انہوں نے کھانا تیار کروایا، لیکن فقط سمندر کی ایک مچھلی کا بھی پیٹ جو ہے وہ بھر نہ سکے۔ اور سمندر میں کیا کچھ ہے، اس پوری دنیا میں 1 حصہ زمین ہے اور 3 حصے پانی ہے، اور زمین میں اتنے زیادہ رینگنے والے، چلنے والے ہم ہیں، انسان ہیں، اور بہت کچھ ہیں، اور اس کے بعد سمندر میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہزاروں کیا لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں جن کا گننا بھی شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو، اور پھر ہمارے علاوہ جنات بھی ہیں، ان کی تعداد تو ہم سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو میرا اللہ سب کو رزق دیتا ہے اور وہ بہترین دینے والا ہے۔ ہاں اگر کسی پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی کمی، کوئی تنگی آ جاتی ہے تو وہ مایوس نہ ہو، مایوس اس سے ہوتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو دینے کے لیے۔ تو مایوس کیوں ہیں، اپنے اللہ کو پکاریں۔ اور ایک سب سے اہم بات، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ دے، عزت کی دے، حلال کی دے، اور چاہے صرف 2 روٹیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، میں اس بات سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا۔ مانگنا ہم نے کس سے ہے؟ اس اللہ سے جو سارے جہانوں کا، سب شہنشاہوں کا، ہر چیز کا رب ہے، اور سب سے بڑے شہنشاہ ایک وہی ہے، اور اس سے ہم صرف مانگتے ہیں تو صرف 2 روٹیاں نہیں۔ آپ یہ آج والا وظیفہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں سب سے بہترین اور اچھا رزق اور مال و دولت عطا فرما، تو انشاءاللہ تعالی میرا اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ یہ چھوٹی سی آیت کا حصہ ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے، سورہ جمعہ کی۔ ویسے اگر آپ پوری بھی پڑھیں گے تو اس کی بہت برکت ہے۔ اگر اس کو آپ صرف بعد نماز تہجد کے بعد آپ سورہ جمعہ کو مکمل 3 مرتبہ پڑھ لیں تو وہ بھی آپ کے رزق میں بے پناہ برکت پیدا کرے گی۔ لیکن یہ چھوٹی سی جو اینڈ والی اس کی آیت ہے،
آیت کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین، تو اس کو مرد و عورت سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ باوضو ہو کر اس کو پڑھیں، خوشبو کا اہتمام کر لیا کریں، اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی ادا کر دیں، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس چھوٹی سی آیت کو آپ تہجد کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کو صرف 500 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیجئے گا، اور اپنے اللہ سے دعا کیا کریں۔ تہجد کا ٹائم جو ہے وہ فجر کی اذان سے پہلے تک کا ہوتا ہے، تو وہ سب سے بہترین ہے۔ تہجد کے وقت کسی بھی وظیفے کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر میرا کوئی بھائی بہن بچہ تہجد میں نہ پڑھ سکے تو اس کو بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر پڑھ لیں، اس کو 500 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، اور اس کو آپ اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کے حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے، اور اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یہ ساری زندگی کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے تمام مسلمانوں بہنوں بھائیوں بچوں کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے انہیں رزق دے دے اور ان کی دعا سے آپ کے رزق میں وسعت پیدا کر دے۔ لیکن کسی بھی وظیفے اور عمل کا وقت جو ہوتا ہے وہ 21 دن سے 41 دن تک کا ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا خوبصورت، اتنا بہترین زبردست عمل ہے، آپ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں۔ لیکن 2 ٹائم جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ نے ایک جگہ پہ اور ایک وقت مقرر کر کے آپ نے پڑھنا ہے، تو جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ درخت والی مثال بھی آپ کو دے چکا ہوں، تو آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرنا مت بھولیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خزانوں سے بہترین اور وافر مقدار میں مال و دولت اور رزق عنایت کرے۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم